جب ایک پاک دامن عورت سے سوال کیا جا سکتا ہے، اس کی کلاس لی جا سکتی ہے، تو آئے اپنی اپنی بیٹیوں کے والدین، ہائے ماں باپ، ہائے بچیوں کے باپ، پھر آج تم کیوں رونا روتے ہو کہ میری بیٹی غیر مسلم کے ساتھ فرار ہو گئی، میری بیٹی غیر مسلم کے ساتھ چلی گئی؟ مجھے یہ بتاؤ، قرآن نے، شریعت نے اور ان بیٹیوں کے روحانی باپ جناب محمد الرسول اللہ نے جو بیٹیوں کی عزت و احترام اور ان کی تعلیم و تربیت کا جو طریقہ بتایا، کیا تم نے اس طریقے کو اپنایا؟ کیا تم نے اپنی بیٹیوں کو اپنے گھر کے اندر رکھا؟ کیا ان کو وہ تعلیم دی؟ کیا ان کو وہ تربیت دی؟ ذرا سوچو، جب ایسا نہیں تو پھر کیوں رونا روتے ہو؟ ہماری بیٹیاں کیوں فرار نہیں ہوں گی؟ ہماری بیٹیاں کیوں نہیں بھاگیں گی؟ ہماری بیٹیاں کیوں نہیں جائیں گی؟ ہم اینڈرائڈ موبائل خود اپنی بیٹی کو لا کر دیتے ہیں، واٹس ایپ ہماری بیٹی چلاتی ہے، فیس بک ہماری بیٹی چلاتی ہے، میسنجر ہماری بیٹی چلاتی ہے، ٹک ٹاک پر ہماری مسلمان لڑکیاں ڈانس اور گانے گاتی ہیں اور ڈانس اور اپنی کمر مٹکاتی ہیں، اور اس کے باوجود آپ یہ امید رکھو کہ ان کے پیٹ سے مریم، زینب، رقیہ اور ام کلثوم پیدا ہوں گی، ہماری بیٹیاں باپردہ ہوں گی۔ آپ اپنی بیٹیوں کی شکل و صورت کو دیکھ کر آپ خوش ہوتے ہیں کہ میری بیٹی ایک کلاکار بن گئی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہماری بیٹیاں پھر فرار ہوں گی تو کیوں نہیں ہوں گی؟ ہم خود اپنے غریبانوں میں جھانکیں، ان بچیوں کو، ان لڑکیوں کو ہم نے کون سے اسکولوں میں پڑھایا، کون سے کالجز میں پڑھایا؟ کوئی ایجوکیشن ہم نے دی؟ لڑکوں کے ساتھ ہم نے ان کو بٹھایا؟ جب لڑکوں کے ساتھ بیٹھ کے پڑھیں گی اور دوست کا، گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا ایک سسٹم جب چلے گا تو ہماری بیٹیاں غیروں کے ساتھ فرار کیوں نہیں ہوں گی؟ ہم تھوڑا سا عقل پر بھی تو زور دیں، اپنے دماغ پر بھی تو ہم زور دیں۔ میرے بھائیو، قرآن کیا کہتا ہے؟ الا ما ظہر منا، جو چیز خود بخود ظاہر ہو جائے اس کو ظاہر ہو جانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مثلا ہم گھر میں ہیں، میری بیٹی پردے سے آئی ہے، آپ کے لیے پردہ ہے، آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اب ہماری بچی الماری سے پلیٹ اٹھا رہی ہے اور پلیٹ اٹھاتے ہوئے اس کی آستین سرک کر نیچے چلی گئی اور اس کے ہاتھ کی ہتھیلی یا کلائی کھل گئی، یہ خود بخود کھلی، جان بوجھ کر نہیں، تو ایسی چیز کھل جانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ الا ما ظہر منہا، جو خود بخود ظاہر ہو جائے اس کو ظاہر ہو جانے میں کوئی حرج نہیں۔ وَلْيَضْرِبْنَا، میری ماں بہنوں، اگر تم خاموش ہو گئی ہو، اگر مچھلیاں بیچنا تم نے بند کر دی ہو، دوپٹہ اور سینڈل دکھانے سے تمہیں فرصت مل گئی ہو، اپنے رنگین و کلر والے سوٹ دکھانے سے اپنی سہیلیوں کو اگر فرصت مل گئی ہو، تو مولوی جرجیز کی یہ نصیحت سنو جو قرآن کہتا ہے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ۔ قرآن تمہیں بتاتا ہے، اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے، اللہ تمہیں راستہ بتاتا ہے۔ کیا کہتا ہے نبی اپنی مومنہ عورتوں سے، ان مومنہ مسلمان کی مومنہ عورتوں سے کہہ دیجئے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، وہ اپنے سینوں پر موٹی چادریں، موٹے دوپٹے ڈال لیا کریں۔ آج دوپٹوں کا تو پتہ ہی نہیں ہے کہاں ہے، سر تو چھوڑو، سینے سے گلے سے بھی اتر چکے ہیں اب آج کل کی۔ قرآن اتنی چیزیں بتانے کے بعد یہ کرو یہ کرو یہ کرو، اور پھر لاسٹ میں کیا کہتا ہے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اپنے گھروں میں بھی رہو تو اپنے سینوں پر دوپٹے، موٹے کپڑے ڈال لیا کرو، موٹے کپڑے۔ یہ اصول، یہ ضابطہ بیان کرتا ہے قرآن۔ ہم کہاں ہیں؟ اور سنیے، ایک اور آیت کی طرف آئیے، مومنوں کو حکم دیا جا رہا ہے، اور یہی سے اندازہ لگائیے گا قرآن کی آیت سے ایک نقطہ۔ اللہ مسلمان لوگوں کو، مردوں کو حکم دیتا ہے، اگر تمہیں کوئی چیز لینے کی ضرورت پڑ جائے، کسی کے گھر جانے کی ضرورت پڑ جائے اور تمہیں وہ چیز مانگنا پڑے تو کیسے مانگو؟ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، قرآن کہتا ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ،
اے مسلمانوں، اگر تمہیں کسی سامان کی ضرورت پڑ جائے اور تمہیں کسی گھر جانے کی ضرورت پڑ جائے تو تم جب سامان مانگو، اس گھر میں پہنچ کر جب تم اس سے وہ سامان مانگو، کوئی چیز طلب کرو، فَسَأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ الْحِجَابِ، تو گھر کے اندر داخل مت ہو جانا، اس گھر میں مت گھس جانا، اس سامان کو بھی پردے اوڑ سے مانگنا، من وراء الحجاب، اس گھر کی کسی ماں بہن بیٹی پر تمہاری نظر نہ پڑنے پائے، پردے کی اوڑ سے اس سامان کا مطالبہ کرنا۔ میرے بھائیوں، گھر میں باپ موجود ہے، گھر میں بھائی موجود ہے، گھر میں ہمارے بہت 4 بھائی بہنیں بھی موجود ہیں، ماں بھی موجود ہے، باپ بھی موجود ہے، اس کے باوجود ہماری حفاظت، ہم ایک لڑکی ہیں، ہماری حفاظت ہے، باپ موجود، لڑکے بھائی موجود، بہنیں موجود، مائیں موجود، سب کچھ موجود ہے، اس کے باوجود ہماری عزت و آبرو کو کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اس کے باوجود، اتنی حفاظت ہونے کے باوجود تم اس گھر کے اندر نہیں جا سکتے ہو، پردے کی اوڑ سے تم مانگو، من وراء الحجاب، حجاب سے سوال کرو، پردے کی اوڑ سے ان سے سامان مانگو، اور وہ بھی پردے کی اوڑ سے تمہیں سامان دے کر رخصت کر دیں۔ جس گھر کے اندر بھائی ہو، باپ ہو، اس گھر کے اندر بھی کسی غیر مرد کو آنے کی اجازت نہیں ہے۔ جن اسکولوں میں بھائی نہیں ہو، جن کالجز میں اور جن بازاروں میں باپ نہ ہو، بھائی نہ ہو، بھتیجے نہ ہو، بھانجے نہ ہو، وہاں ہماری بیٹی صرف ایک سہیلی کو لے کر چلی جاتی ہے، اور باپ اپنی سہیلی، بیٹی کی سہیلی پر بھروسہ کر کے اپنی بیٹی کو روانہ کر دیتا ہے، جاؤ بیٹی، جاؤ کوچنگ میں، جاؤ اسکول، جاؤ جو کرنا ہو جاؤ، جاؤ تم جہاں جانا ہے میرے بھائیوں۔ اور پھر جب غلط قدم اٹھ جاتا ہے، بہت برا ہوا مولانا، غلط قدم کیسے کیسے اٹھے، کیا کیا پلاننگیں ہو رہی ہیں، گھر واپسی، لو جہاد، کون کون سے نعرے دیے گئے۔ ضرورت نہیں ہے اس موقع پر ان تمام چیزوں کو کریدنے کی اور چھیڑنے کی۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہاں سے ہم اندازہ لگائیں اور غور کریں کہ قرآن ایک اصول، ایک ضابطہ متعین کرتا ہے۔ کیا ضابطہ متعین کرتا ہے؟ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ قرآن کریم کی اس آیت پر ذرا غور کیجئے میرے پیارے ساتھیوں۔ اللہ تبارک و تعالی نبی کی بیویوں سے کہہ رہا ہے، یا نساء النبی، نبی کی بیویاں آئیڈیل ہیں آج ہماری عورتوں کے لیے، ماڈل اور نمونہ ہیں آج ہماری عورتوں کے لیے۔ یا نساء النبی، آئے نبی کی بیویوں، آئے نبی کی عورتوں، آئے نبی کی بیویوں، یا نساء النبی۔ بہت حساس موضوع ہے یہ، ایمانداری کے ساتھ بتائیے کہ آپ کے اس علاقے میں، یعنی چیتا کیمپ میں، کیا یہ ماحول نہیں ہے؟ کیا ہماری بیٹیاں غیر مسلموں کے ساتھ نہیں جا رہی ہیں؟ جرجی صاحب، آپ تو اٹاوا یو پی کے رہنے والے، آپ کو کس نے بتایا؟ ارے آپ بتائیں گے تبھی معلوم ہوگا۔ میرے بھائیوں، آپ ہی کا رونا نہیں ہے، یہ ہر جگہ کا رونا ہو چکا ہے۔ ہر جگہ یہ ماحول، جو پلاننگ ہے اوپر بیٹھے ہوئے لوگوں کی، وہ اپنی پلاننگ میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمیں سوچنا ہوگا، ہمیں غور کرنا ہوگا۔ یا نساء النبی، آئے نبی کی بیویوں، لستن کاحد من النساء ان اتقیتن، اگر تم اللہ سے ڈرنے والی ہو تو تم معمولی عورتیں نہیں ہو، تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم اور عورتوں کی مثل نہیں ہو۔ لستن کاحد من النساء، تم دنیا کی عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ ان اتقیتن، اگر تم اللہ سے ڈرتی ہو تو
آگے جملے دیکھو، جب نبی کی بیویوں کے لیے دوسری چیز جائز نہیں ہے تو ہماری عورتوں کے لیے یہ چیز کیسے جائز ہو گئی؟ فرمایا فلا تخضعن بالقول، اے نبی کی بیویوں اگر تمہارے گھر پہ کوئی آ جائے، تمہارے دروازے کو دستک دے، تم گھر کے اندر موجود ہو اور تمہارے نبی تمہارے شوہر محمد رسول اللہ گھر میں نہ ہو، تو تم گھر کے اندر سے جب بات کرو فلا تخضعن بالقول، تو باہر جو آدمی دروازے کو دستک دے رہا ہے تمہارے گھر میں، تمہارے شوہر کے بارے میں پوچھ رہا ہے کہ وہ کہاں گئے، کب آئیں گے، جب تمہیں گھر کے اندر سے بات کرنے کی ضرورت پڑ جائے اور تمہارے شوہر گھر میں نہ ہو تو تم ان سے گفتگو کر سکتی ہو، پردے کے پیچھے سے، گھر کی چار دیواری کے اندر سے تم ان سے پردے کے اندر بات کر سکتی ہو، لیکن گفتگو میں تمہاری لچک نہیں ہونی چاہیے، نرمی نہیں ہونی چاہیے۔ فلا تخضعن بالقول، تمہاری گفتگو میں نرمی نہیں ہونی چاہیے، وقلن قولا معروفا، لیکن شدت بھی نہیں ہونی چاہیے، معروف انداز میں بات کرو، نرمی، جی کہاں سے آئے، اور آئیے اندر پانی پی لیجئے، ابھی وہ پانی پیے گا اگلی دفعہ چائے پینے آئے گا۔ بھائی یہ وجہ ہے، تبھی تو قرآن نے کہا کہ تمہارے لہجے میں، اب ہم نے اس کو تھوڑا سا کہہ دیا، ارے شکر ادا کرو کہ کچھ نکل نہیں رہا میرے منہ سے، دوسرے علاقے ہوتے تو میں کہہ دیا ہوتا۔ بعد میں کہتے مولانا صاحب آپ نے پوری تقریر اتنی اچھی کر رہے، یہ جملہ بول کے سب پہ پانی پھیر دیا، ہم نہیں چاہتے کہ آج پانی پھیریں۔ گھر کے دروازے کو دستک دے، ہاں جی کون، ہاں وہ بھائی میرا، نہیں ہے، دروازہ کھول کے بات کر رہی ہے، لوور پہنے ہوئے ہے، ٹی شرٹ پہنے ہوئے ہے، دروازہ کھول دیا، جی آپ کے بھائی سے، نہیں ہے وہ، ہاں کہاں سے آئے، اچھا 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 بیٹھیے گھر پہ، ایکسکیوز می، یہ اور چلنے لگا، آئیے ایکسکیوز می، بیٹھ جائیے، پانی لا کے آپ اس کو، آپ گھر میں کوئی نہیں، بھائی نہیں، باپ نہیں، آپ دروازہ کھولی کیسے؟ قرآن کہتا دروازہ کھولنے کی بھی اجازت نہیں ہے، دروازے کے پیچھے سے بات کرو، اور تمہاری آواز میں نرمی نہیں۔ نرمی کا مطلب کیا ہے، کس انداز سے، جی کیا ہے، کہاں سے آئے ہو، بھائی سے ملنا ہے، ابو سے ملنا ہے، پاپا انکل جو بھی کہتے ہو، تو ہم ہمارے کہنے سے رک تھوڑی جاؤ گے، پاپا کہہ رہے ہو تو کہتے ہو، جی ابھی تو نہیں ہے وہ، کب آئیں گے پتہ نہیں، شام کو معلوم کر لیجئے گا، بس یہ انداز ہونا چاہیے، بدتمیزی بھی نہیں، ہٹ ہٹ ہمیں نہیں معلوم، ہٹ جا چل آ گیا، کیوں بار بار پوچھ رہا ہے، ابھی چپل دوں گی، بھاگ جا سٹ، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن نے کیا کہا، دیکھیں دو جملے کا، آواز میں نرمی نہیں ہو اور بات ہو تو معروف سلیقے کی بات ہو، اب دونوں کے بیچ کا راستہ، نرم لہجہ بھی نہ ہو اور بدتمیزی بھی نہ ہو۔ نرم لہجے کا نقصان بھی بتا دیا قرآن نے، اگر نرمی سے بات کرو گی، ایکسکیوز می کر کے بات کرو گی، گھر میں بلاؤ گی، چائے پلا، یہ نرم لہجہ جب اختیار کرو گی تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ قرآن کہہ رہا فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، جس کے دل میں بیماری ہے، طرح طرح کے خیالات اپنے دل میں، بڑی اچھی طرح بول رہی تھی، بہت میٹھی آواز تھی، تیسرا خیال کیا آئے گا، لائن مار رہی تھی،